بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ انسان کو اپنی اچھائی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جو برا ہو اسے اپنی کمائی سمجھنا چاہیے۔ لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اچھائی اور کامیابی اللہ کی دین ہے تو برائی ہماری دین کیوں؟ اس سوال پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، جیسے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، کچھ تو محرومیاں انسان کو پیدائشی ملتی ہیں، لیکن بہت سی محرومیاں انسان اپنے برے اعمال کے باعث اپنی زندگی میں داخل کرتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی محرومی انسان کو کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، بلکہ کئی جگہوں پر اس کے لیے خیر کا باعث بنتی ہے۔ لیکن جو انسان اپنے لیے اپنے برے اعمال کے ذریعے محرومیاں پیدا کرتا ہے، وہ اس سے کچھ دیتی نہیں، الٹا بہت کچھ لے جاتی ہیں۔ انسان اپنی برائی پر اللہ سے تب شکوہ کرتا جب اللہ اسے نیت کے انتخاب کا اختیار نہ دیتا۔ ہم اپنی پچھلی اقساط میں ذکر کر چکے ہیں کہ انسان کے اختیار سے کامیابی کی بہت سی شرائط باہر ہیں، لیکن نیت کا اختیار اللہ نے انسان کو دے دیا ہے۔ انسان کے ساتھ جو برا ہوتا ہے وہ اس کی کمائی اس لیے ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کے لیے برا نہیں چاہتا، وہ اس کے لیے اچھائی کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں، وہ تو جو محرومیاں دیتا ہے وہ کچھ نہ کچھ سکھاتی ہیں، کئی بار تو نعمت ثابت ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ تو اپنے ضمیر کا گلا ہی گھونٹ دیتے ہیں، لیکن یہ بھی تب ہوتا ہے جب مسلسل بہت بڑے بڑے گناہ کیے جائیں، اور جب شروع میں انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو یقین مانیے اکثر انسانوں کے اندر موجود ضمیر انہیں ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی بار گناہ کرتے ہوئے کئی بار انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ یہ ضمیر انسان کو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے یہ محافظ آپ کو دے دیا جو کئی مقامات پر آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ گناہگار بندہ اس محافظ کی کئی باتوں کو نظر انداز کر کے اسے رخصت کر دیتا ہے۔ چھوٹے گناہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے اگر انسان بڑے گناہوں سے بچے۔ سورہ نساء آیت 31۔ وہ تو انسان کی کئی برائیوں کو بھی نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ ابن ماجہ حدیث 4252۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ برائیوں سے پاک ہو جاؤ، کوئی خطا نہ کرو، بلکہ انسان کی کمزوری کا قرآن پاک میں کئی بار ذکر کیا جا چکا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ تو آپ کے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، بے شک انسان کمزور تخلیق کیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت 28۔ بلکہ انبیاء کرام جن کی کہانیوں اور ذکر سے قرآن پاک مزین ہے، ان کی کئی دعاؤں کو ملاحظہ کیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے پروردگار ہم نے اپنی نفس پر ظلم کیا اور اگر ہم تیری مغفرت اور رحمت سے مستفید نہ ہوئے تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ سورہ الاعراف آیت 23۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ حضرت یونس علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے یا اللہ تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالمین میں سے ہوں۔ سورہ انبیاء آیت 87۔ اب یہ وہ شخصیات تھیں جو ہم سے کئی درجے افضل حیثیت رکھتی ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ ندامت ہی توبہ ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ خطا معاف کرنے والا ہے۔ چھوٹے موٹے گناہ رب تعالیٰ نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن یہ تب ہوگا جب انسان ایک تو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، دوسرا شرم سے نیچے سر جھکائے، جس عمل کو ہم ندامت کہتے ہیں، اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ تیسرا یہ کہ انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ مسلسل اپنے گناہوں کے خلاف جہاد لڑتا رہے، اسے ہی جہاد اکبر، سب سے بڑا جہاد کہتے ہیں۔ جب پچھلی گفتگو میں ہم نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ جو برا ہوتا ہے وہ آپ کے نفس کی کمائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ غور کرتا رہے کہ میں نے کیا غلط کیا ہے۔ آپ آج سے ایک مشق کو اپنا لیجئے، جب بھی کچھ غلط ہو اپنی غلطیاں ڈھونڈنا شروع کیجئے۔ یہ نہیں کہ میری قسمت ایسی ہے، معاشرہ انصاف نہیں دیتا وغیرہ وغیرہ، نہیں۔ بے شک کسی اور کی کوتاہی یا غفلت کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہو، آپ یہ سوچیں کہ میں نے پچھلے دنوں، ہفتوں، مہینوں یا سالوں کچھ ایسا کیا ہوگا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ سوچیں کہ کیا غلط کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ تکلیف دی ہے۔ کچھ تکالیف کا تو براہ راست آپ کی غفلت سے تعلق ہوتا ہے، کھانا برا کھانا جس سے صحت تباہ ہو، صفائی نہ رکھنا جس سے مختلف امراض آپ کو گھیر لیں، غلط دوستوں کا انتخاب جو آپ کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن یقین مانیے جہاں آپ کو لگے کہ میری تو کوئی غلطی نہیں، مثلا آپ صحیح بھی گاڑی چلا رہے ہو، کوئی دوسرا گاڑی کو ٹکر مار دے، تو یہ ضرور سوچئے کہ اللہ تو انصاف کرتا ہے، یہ ضرور میری کسی اور کے ساتھ یا اپنے نفس کے ساتھ زیادتی ہوگی جس کا یہ نتیجہ مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ لہٰذا جو مصیبت آتی ہے ہماری کسی غلطی کی پیداوار ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ وہ توبہ قبول کرے گا اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے شرمندگی ظاہر کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے تو ایک نظام بنا دیا ہے، اب آپ کے اوپر ہے، اپنی غلطیاں ڈھونڈتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں، کوتاہیوں خامیوں کو ختم کرنے کی صحیح کرتے ہیں، یا محض شکایت کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے آج آپ کو جس مشق کو اپنانے کے لیے کہا ہے اسے ضرور اپنائیے، پھر دیکھیں کیسے تکالیف کم ہوتی ہیں، کیسے خوشحالی جنم لیتی ہے۔ دوستوں، وقت کم ہونے کے باعث آج کی گفتگو کو ہم یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔